اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی کے دور میں آپ پلے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے تحت کام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد لکڑی سے بت بناتے تھے، انہیں بازاروں میں بیچتے تھے اور انہیں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ فرعون بھی بت پرست، نمرود بھی بت پرست تھا اور حضرت ابراہیم کے والد دربار نمرود میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش کرنا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹوں کی خوشخبری دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا تھا، یہاں تک کہ آپ کی عمر 87 برس کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 87 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو، میرے دوست کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے گا۔ وہ 4 فرشتے تھے جو کہ انسانی روپ میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ جب وہ آئے تو حضرت ابراہیم نے فوری طور پر ایک بچڑا ذبح کیا، ان کو اس کا گوشت بنایا اور ان کو جلدی سے تیار کر کے ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن وہ تو فرشتے تھے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ جب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خوف ہوا۔ کیوں خوف ہوا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ لوگ دشمن کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ لوگ میرے دشمن ہیں اور مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف مت کھائیے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا ہے جس کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، لیکن ہم آپ کے پاس آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد دے گا۔ اولاد یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بیٹے عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہوں گے۔ آپ کی بیوی جو کہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی باتیں سن رہی تھی، وہ اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا، ہائے میں ایک بڑھیا ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے اور اس عمر میں اولاد کو پیدا کروں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی تو ان کو اس بات کی خوشی تھی۔ جب اس خوشی سے باہر آئے تو انہوں نے رب کا شکر بھی ادا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بہت نرم دل تھے، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ آپ لوط کی قوم کے لیے جو عذاب دینے کے لیے ہیں تو وہاں حضرت لوط اور ان کے گھر والے بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں سب معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ان کو بچا لیں گے سوائے حضرت لوط کی بیوی کے، ان کو اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو اس کی قوم والوں پر آئے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت اور اپنی مشیت ہوتی ہے کہ جب ان کو ساری عمر اولاد نہیں ملی، جب ان کی عمر بوڑھے ہو گئے، عمر 87 سال تک پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا۔ لیکن پھر اسی جو بڑھاپے کی اولاد دی ہوئی تھی، اسی اولاد پر قربانی مانگ لی۔ بچپن میں حکم ہوا کہ ان کو ماں اور بیٹے کو غیر آباد جگہ پر چھوڑاؤ، وہ بھی کیا۔ اور اس کے بعد جب فلما بلغا معه السعی، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے نام تو قرآن شریف میں موجود نہیں ہے لیکن روایت میں ان کے یہی نام آتا ہے،
कुछ रवायत में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का भी नाम आता है। लेकिन जब वो आपके साथ दौड़ने बाड़ने की उम्र को पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ख्वाब के ज़रिए से कि इसको ज़िबा कर दो। बुढ़ापे की औलाद प्यारी होती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने सरनगू कर दिया और बेटे से पूछा कि मैंने ख्वाब में ये देखा है, तुम्हारी क्या रज़ा है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो बेटा भी हज़रत इब्राहीम का था। उसने कहा आपको जो हुक्म मिला है आप कीजिए, इंशाअल्लाह मैं साबरों में से हूँगा। जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के बदले जन्नत में से दुम्बा भेज दिया और वो कुर्बान हुआ। और जो आज तक हम सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं, मस्जिद ईद ज़ुहा के मौके पर कुर्बानियाँ करते हैं, ये वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बहुत से अम्बिया हुए, यहाँ तक कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं अपने दादा हज़रत इब्राहीम की दुआ हूँ कि दुआ हूँ जो अल्लाह ताला ने हज़रत आमना के पेट में मुझे भेजा और मैं इस दुनिया में तशरीफ़ लाया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला अपने औलिया, अपने अम्बिया को उनकी हैसियत के मुताबिक आज़माता भी है, लेकिन ये आज़माना उनका किसी जुर्म की सज़ा नहीं होता, किसी कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि अपनी तरफ से उनके मरातब को बुलंद करने के लिए होता है। उम्मीद है कि अल्लाह आपको हज़रत इब्राहीम की इस कहानी में से कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।